آج ہم ایک ایسے ایشو کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں جو کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ ضرور فیس کرتا ہے. ان گھروں میں اسپیسیفکلی جہاں پر جو پیرنٹس ہیں وہ نہیں ایک طریقے سے تمام تر بچوں کو ایک جیسی اٹینشن دے پاتے. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کچھ جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بیٹے کو بوٹی دینی ہے سالن میں, بیٹی جو ہے اس کو گردن کی بوٹی بھی دے دے تو وہ چل جائے گی. یہ چیزیں تو مثالیں اپنی طرف ہے. کئی گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر بیٹی جو ہے اس کو فوقیت زیادہ دی جاتی ہے, اس کو زیادہ پیار دیا جاتا ہے, اور بچوں کو جو ہے اب مثال کے طور پر وہ چھوٹی بچی جو مرضی کر لے اس کے بعد معصوم سی صورت بنا کے بیٹھ جائے تو ابا یا اماں وہ کہیں گے ہاں یہ تو کبھی غلط کہہ نہیں سکتی, اور بچوں کو اس پہ پینلائز. بالکل ایسی جگہ بھی ہوتی ہے اور ویسے یہ ہارملیس لگتا ہے, اس وقت لگتا ہے ہمیں بظاہر کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جی, لیکن اس کے اگر آپ دیکھیں تو بڑے وہ ڈیپلی جو بچوں کے دماغ پہ افیکٹ کرتی ہے. اور ایک اور چیز ہم نے اکثر دیکھا ہوا ہے اور یہ چیز زیادہ تر بڑے بہن بھائی فیس کرتے ہیں, ہوتا کہ اگر کوئی شرارت ہو, چاہے چھوٹا بچہ بھی شرارت کر رہا ہو اور بڑے بچے نے چھوٹی سی شرارت کی ہو, تو ماں باپ بڑے بچے کی اتنی کٹ چڑھاتے ہیں کہ اس کو اتنا مارتے ہیں تاکہ جو چھوٹا بچہ نا وہ اس سے لیسن لے. بہت ساری جگہوں پہ آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ جو ماں باپ خود سے کوئی نہ کوئی ایسا بچہ اپنا جن کا فیوریٹ ہوتا ہے, یا تو سب سے چھوٹا بچہ یا تو مڈل بچہ, مڈل بچے تھوڑے کم ہی فیوریٹ ہوتے ہیں, یا تو سب سے جو فرسٹ بورن ہوتا ہے, اس سے ہوتا کیا کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ بچوں کے دماغ پہ سے نقوش چھوڑ دیتے ہیں اور بچوں کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں آپ اسی کے اپنے سبلنگ کے خلاف گرج پیدا کرتے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں یہ سائیکی کتنی ڈفرینٹ ہے کہ کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ بورن جو ہے وہ فیوریٹ ہوتا ہے, کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو نیو بورن ہوتا ہے وہ فیوریٹ ہو جاتا ہے, اور جو بڑا والا جو ہوتا ہے جو اس سے پہلے اس کو ساری اٹینشن ملی ہوتی ہے اس کے بعد وہ نیگلیکٹ ہوتا ہے. اور پھر شروع میں والدین تجربات بھی کرتے ہیں, مثال کے طور پر فرسٹ بورن ہے تو انہیں نہیں پتا کہ پیرنٹنگ کیسے ہے, آہستہ آہستہ اس پہ سیکھ کے ہاتھ صاف کر کے پھر وہ ان بچوں کے ساتھ نہیں کرتے جو اس کے ساتھ کیا, وہ کہتا ہے یار یہ کیا میرا قصور. پہلا والا سب سے لاڈلا ہوگا, جو تیسرا یا دوسرے والا کو اتنا لاڈلا نہیں. ایک اور چیز یہ جو ہم بڑے ہو کے دیکھتے ہیں نا کہ بھائیوں میں آپس میں جو ہے کوئی فساد ہو گیا, لڑائی ہو گئی, پھر جائیداد کے مسئلے مسائل, اور اس میں بھی اینڈ میں جا کے ایسی بات کی ضرور نکلتی کہ اس کو تو امی نے یہ کیا تھا, اس کو تو ابا نے یہ کیا تھا. بنیاد شروع میں ہی ڈلتی ہے اس کی. جی بالکل جی. تو اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہم بھی نیم موٹیویشنل اسپیکر ہو گئے, نیم ہلکے ہلکے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, تو ہم اپنی جو ہے نا ڈگری لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم قاسم علی شاہ صاحب, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ویسے نیم موٹیویشنل اسپیکر تو ستی نے ہمیں کہہ ہی دیا, تو سوچا آج آپ سے ہم ڈگری ہی لے لیں اس چیز کی. بہت بہت شکریہ. میں ویسے آپ سب کو بالکل یہ ڈگری دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ اگر میرے ساتھ کبھی کبھی بات کرنے سے ہی موٹیویشنل اسپیکر بننا ہوتا تو میری بیگم تو کب کی بن چکی ہوتی, وہ روز رہتی ہے, سوتی ہے, کھاتی ہے, پیتی ہے, وہ مکمل موٹیویشنل اسپیکر بن چکی ہوتی ہے. تو آج کا ٹاپک بڑا زبردست ہے جی, بڑا یہ آپ نے ایک ہٹ کے ٹاپک آپ نے چوز کیا, اور بڑا ایک سنجیدہ موضوع ہے جس کو والدین کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں پہلے تو دو چار متس کو سمجھ لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کا ہو جانا, بچوں کا پیدا ہو جانا اور ایک فطرتی عمل سے ماں اور باپ بن جانا, بس یہ کافی ہے, اور ہم سب کو بچوں کی تربیت کرنی آتی ہے. پیرنٹنگ تو ہم کر ہی لیں گے جی, تربیت کون سا مشکل کام ہے, ڈانٹیں تو وہ بیٹھ جائیں, کہیں تو وہ اٹھ جائیں, جو کہیں وہ فالو کر لیں. یہ سب چیزوں کو ہم کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے والدین ہیں, ہم فنڈ بھی کر رہے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں, فیسیں بھی بھر رہے ہیں, روٹیاں بھی کھلا رہے ہیں, نخرے بھی اٹھا رہے ہیں, اور یہ سب چیزوں سے پیرنٹنگ ہو رہی ہے. پیرنٹنگ ایسا سمجھ لیجئے کہ پہلی بات تو یہ پیرنٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ایک بڑی, یہ میں سارے پہلے متس کلیئر کر کے ٹاپک پہ چلا جاؤں گا. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ بچے کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے کوئی فزیکل حادثہ صرف حادثہ نہیں ہے. جذباتی حادثہ, ایک ٹراما, انسلٹ کرنا, کسی کو ایموشنلی ڈسٹرب کر دینا, کسی کو ابیوز کرنا, یہ بھی کسی حادثے سے کم نہیں ہے. دیکھیے دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں دنیا کے سارے دانشور آج تک اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو تیر مارا ہے اور گولی ماری ہے تو شاید وہ زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, ہیل ہو جائے. لیکن اگر کسی کو زبان کا تیر مارا ہے, زبان کا نشتر مارا ہے, تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا, ہیل نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں جا کے کھپ جاتا ہے, چپ جاتا ہے. ابتدائی ایام جو شروع کے 6, 8, 10 سال ہیں, 100% 6-8 سال جو بچوں کے ہیں, یقین کیجئے آپ کو یہ جتنے تھوڑے سے ڈسٹرب بڑے ملتے ہیں, آپ کو جتنے تھوڑے سے کرمنل سے لوگ ملتے ہیں, آپ کو جو بڑے کمپلیکس اور موڈ سوئنگز والے بڑے ملتے ہیں, آپ کو جو بیٹھا بیٹھا بڑا ایبسنٹ اور عجیب طرح کی بیہیو کرنے لگ پڑتا ہے, ایک باس سبارڈینیٹ ٹیم ممبر ملتا ہے,
آپ کو ایک بڑا ٹپکل منافقت والا رویہ ملتا ہے, آپ کو بے اعتبارے لوگ زندگی میں ملتے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں ان سب لوگوں کے بچپن میں ان کی اس پرابلمز کی جڑیں پڑی ہوتی ہیں. ایسا ہی آج دنیا میں جو ماڈرن ریسرچ یہ بتاتی, پہلے متھ یہ تھا کہ جینز ہی جینز ہیں جی, سارا کچھ جینیٹکس ہے, ایک نسل سے دوسری نسل میں چیزیں جاتی ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو نفسیاتی عارضے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جینز ہی ہیں, یعنی ایک نسل سے دوسری نسل میں وراثتی طور پہ نفسیاتی عارضے اور بیماریاں چلی جاتی ہیں. آج کی ماڈرن ریسرچ نے بتایا کہ نفسیاتی عارضے 90%, یعنی نفسیاتی مسائل جو میچور بندوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں, 90% ان کی روٹس بچوں کے نرچر, ابتدا کے ایام, شروع کے 8-10 سالوں میں کہیں نہ کہیں پڑی ہوتی ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے قاسم صاحب, والدین کو بچپن میں جو ہم ان کو چارج کرتے ہیں, جو ہم ان کو فیول کر رہے ہوتے ہیں پوائزن سے, ہم ان کو نفرت سے جو فیول کر رہے ہوتے ہیں, تو آف کورس وہ نفرت ان کے اندر اتنی آ جاتی ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ باقی تمام تو لوگوں کے لیے اتنے پوائزنس ہو جاتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ گھر والوں کے لیے. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے نا, ایک اور چیز ہے قاسم صاحب کہ ہم جیسے ابھی اس ایج میں بھی آ کے بعض اوقات کوئی ایسی بات ذہن میں آ جاتی ہے, یاد آ جاتی ہے, جو بچپن میں اس 8 سے 10 سال کی ایج تک سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ وہ بات کیا تھی, لیکن میموری میں موجود رہتی ہے اور اب جا کے سمجھ آتی ہے کہ وہ بات تھی کیا, اچھی یا بری کوئی بھی ہو. تو یہ واقعتاً یہ بڑی ایفیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. بالکل صحیح. اچھا اب دیکھیے کہ یہ دو جو ہے نا جی چیزیں ہیں, یعنی جس سے ہم نے چلانا ہوتا ہے, اور انسان جو ہے وہ کلیئر کٹ یہ دو اس کے فورسز ہیں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. ایک جو فورس ہے وہ پین ہے, اور دوسری جو فورس ہے وہ پلیئر ہے. یعنی انسان دکھ سے, تکلیف سے بچنے کے لیے اور خوشی کو حاصل کرنے کے لیے, راحت کو حاصل کرنے کے لیے وہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی دو چیزیں اس کے جبلتاً اس کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہیں اور اس سے وہ بچ نہیں سکتا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو یہاں تو اتنا لاڈ دیتے ہیں, یعنی اوور پیمپرڈ کر دیتے ہیں. پیمپرڈ کرنے کی بجائے, پیمپر کی بجائے بھی ہم اتنا زیادہ لاڈ کر دیتے ہیں کہ بچے کی ساری شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے. یا پھر ہم بچے کو اتنی نفرت کرتے ہیں, اتنا سخت رویہ اپناتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. یاد رکھیے جو زیادہ پیمپرڈ کی ہوتے ہیں, جن کے لاڈ پیار زیادہ قبول کیے گئے ہوتے ہیں, وہ بڑے ہو کے شدید ضدی بنتے ہیں. وہ زندگی میں سوچتے ہیں ہر چیز ہمیں بس اشارہ کیا تو مل جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ زندگی کے تھپیڑے کھانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی عقل جو ہے نا وہ بادام کھانے سے نہیں ٹھڈے کھانے سے آتی ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ قاسم بس یہ اوور پروٹیکٹڈ ہونا اور بڑا لاڈلا بنانا اور بڑا ہر وقت پیار کرنا, یہ بھی غلط ہے. اور بہت زیادہ نفرت کرنا بھی غلط ہے. اب دیکھیے ضروری کیا ہے, یہ جو بلیک اور وائٹ کے درمیان میں گرے ہے, گرے کی کئی شیڈز ہیں. آپ کو بچوں کو اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں آئی یا نارمز کے خلاف ہے, ویلیوز کے خلاف ہے, اس کا اظہار انہیں آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اکتاہٹ کا اظہار کرنا چاہیے, بیزاری کا اظہار, تھوڑی سی نفرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. ان کو کمیونیکیشن صرف مار اور پیار نہیں ہے, اس کے درمیان میں کمیونیکیشن کے کتنے ذرائع ہیں جو والدین کو سیکھنے چاہیے. اچھا ایک اور چیز سر بتائیے گا, ایک اور چیز حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. جی آپ کال بیان کیجئے پلیز, میں اس کے بعد اپنا سوال رکھوں گا. ہاں جی, قول حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ, آپ نے فرمایا کہ پہلے 10 سال بچے کے غلام بن جاؤ. یعنی پہلے 10 سال جو ہیں وہ بچے کے غلام بن کے گزار دو, اس کے ساتھ پیار کرو, اس سے محبت کرو, اس کو اپنے ساتھ جوڑ دو. یعنی جب وہ آپ سے جڑ جائے تو اگلے 10 سال آپ نے فرمایا کہ بچے کے حاکم بن جاؤ. یعنی اس سے پھر ڈکٹیٹ کرو. آپ کو پتا ہے 10 سال کے بعد تو نماز پڑھانا بھی فرض ہو جاتی ہے والدین پہ, اور پھر باقی کی زندگی بچے کے دوست بن کے اس کے ساتھ چلو. اب ہم الٹ کرتے ہیں, ہم بچے کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں پہلے 10 سال, اس کے بعد ہم بگاڑ کے لاڑ پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بچے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور وہ سارا بگاڑ پھر دوستی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. سب سے پہلی چیز ہے خود سے کنیکٹ کرنا, محبت سے ساتھ چلانا, اور محبت کی مقدار بھی ایسی رکھنا کہ وہ لاڈ پیار کے زمرے میں نہ آئے. اور دوسری بات ہے کہ جب بچہ 10 سال سے بڑا ہو جائے تو پھر اس کو پرنسپلز کے ذریعے چلائیں, اصولوں کے ذریعے چلائیں. اٹھنے, جاگنے, کھیلنے, کودنے, سب چیزوں کے ٹائم ڈیسائیڈ کریں. موبائل فون بھی کب استعمال کرنا ہے اس کے بھی قواعد اور اصول بنا کے دیں اس کو, اور پھر ساری زندگی پڑھی ہے ٹین ایج کے بعد. اچھا قاسم صاحب ایک اور چیز ہے, ایک اور چیز بڑی خوبصورتی سے آپ نے, آپ کا بازو بنے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جی سر, یہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ ایکسپلین کیا, لیکن ایک چیز میں ہم آپ کی کافی چیزوں سے یہ کلیئر بھی ہو گئی, لیکن تھوڑا سا اور کلیئرٹی چاہیں گے. ایک بچے کا دوست ہونا اور دوست کی طرح بیہیو کرنا, یہ اس میں کہیں کوئی باریک سی لائن آتی ہے جس کو ہم کراس کر جاتے ہیں؟ بہت اچھا, بہت ہی اچھا, بہت اچھا سوال ہے. میں اس پہ ایک بڑا تاریخی حوالہ دینا چاہوں گا. ممتاز مفتی صاحب کے صاحبزادے ہیں, حیات ہیں, اکسی مفتی صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں, استادوں میں سے ہیں.
اکسی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد نے یعنی ممتاز مفتی نے، میں چھوٹا ہی تھا تو مجھے اپنا دوست بنا لیا، یعنی دوست بن گئے. وہ جب دوست بنایا تو اکسی مفتی صاحب کہتے ہیں جب میں بڑا ہونا شروع ہوا تو میں تنہائی کا شکار ہو گیا، پھر میرا دوست ہی کوئی نہیں بنا، کیونکہ سٹینڈرڈ اتنا ٹف ہو گیا اور اتنا مشکل ہو گیا میرے لیے سٹینڈرڈ دوستی کا کہ اس طرح کی دوستی پھر مجھے ملی کوئی نہیں. اچھا اب دیکھیں دوست کی طرح بہیو کرنا ہوتا ہے، دوست نہیں بننا ہوتا. دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کر لیتا ہے، اور بعض اوقات آپ پیٹ ننگا کر کے اسے دکھا دیتے ہیں، بعض اوقات آپ حیاداریوں کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں، بالکل، اور اسی طریقے سے بیلنس بھی رکھیں بچوں کے. آپ فرینڈلی بہیو کریں گے، آپ فرینڈلی بہیو کریں گے کانفیڈنس بلڈ کرنے کو، اور لو جو محبت اللہ نے باپ کے دل میں شفقت ڈالی ہے، ماں کے دل میں ممتا ڈالی ہے، اس محبت کو پریزنٹ کرنے کے لیے آپ دوستی کا ایکٹ کریں گے، دکھائیں گے. لیکن آپ اس طرح کے دوست نہیں ہوں گے جس طرح کے 4 سال کے بچے کا وہ دوست ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ نا جنریشنز کافی بدل چکی ہیں. دیکھیں وہ ہماری جنریشن میں اگر ماں باپ ہم پہ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے تو ہمارے اندر دل میں ابھی گریونسز یا ہمارے وہ نہیں ہے، غصہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہم پہ مارا کیوں تھا، ہمیں تھا کہ ہماری اصلاح کے لیے مارا تھا. آج کل کے بچے پہ ہاتھ اٹھایا جائے تو اس کا بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا پرسپیکٹو جو ہے وہ سامنے آتا دیکھتے ہیں. تو وہی والی بات ہے نا، حضرت اللہ کرم اللہ کا یہ بھی کال ہے کہ جی ہر جنریشن کو اپنے ساتھ مت کمپیئر کرو، کیونکہ وار ٹائم کی جنریشن تھی اور ٹائم کی جنریشن. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ویسے تم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پیرنٹس گھر میں بچوں کو ایسے فیورٹزم کا شکار نہیں بنانا چاہیے. بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی، کیونکہ آپ بچوں کے ڈفرینٹ، ایک بچوں کو آپ ڈفرینٹ اسکول میں رکھیں گے، آپ کہیں گے جی نہیں یہ بچہ لائک ہے، میں اس کی ٹیوشن پہ بھی پیسے خرچ کروں گا، میں اس کو اچھے اسکول میں بھی ڈالوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ برائٹ بچہ ہے اور یہ آگے اپنا فیوچر اچھا بنائے گا اور ہمارے لیے بھی. جی ایسے پیرنٹس بعد میں وہ برائٹ بچہ سیلفش بچہ ثابت بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ بچوں کو آپ فیئر طریقے سے ٹریٹ کریں. ظاہر ہے کہ یہ بات ہر جگہ کہی جاتی ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو تھوڑے سے انسینٹیوائز چیزیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا آپ کو وہ فیور دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ دوسرا بچہ اپنے آپ کو نیگلیکٹ فیل کرے، دوسرا بچہ یہ فیل کرے کہ میرے پاس وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی بندہ ہے ہی نہیں. ماں کا بھی وہ فیوریٹ، باپ کا بھی وہ فیوریٹ، تو وہ بچہ کہاں جائے. صحیح. اچھا